السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً جس اللہ نے آپ کے اوپر قرآن کریم پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض کیا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ اور آپ ان مکہ والوں سے، مشرکین سے کہیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں پڑا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 85 یعنی 85 نمبر کی آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر قرآن کریم کی تعلیم کو، قرآن کریم کی تلاوت کو، قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھلانے کو، قرآن کریم کی اشاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ لہٰذا آپ اس قرآن کریم کے اوپر عمل کیجئے، اس کو لوگوں تک پہنچائیے، اس کی تعلیمات کو عام کیجئے، لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کیجئے، اس پر عمل کر کے لوگوں کو بتلائیے اور دکھلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کا رب ہے وہ آپ کو بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو لوٹائے گا اور جس کی جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں سب سے پوچھے گا۔ جو رسول لوگوں کی طرف بھیجے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا، اس سے بھی ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اور جن لوگوں کی طرف رسول بھیجا گیا یعنی رسولوں سے بھی پوچھے گا، اور جن لوگوں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، البتہ ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجا گیا۔ ابھی ہم لوگ ہیں نا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہم سے پہلے جو امت کے لوگ گزرے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس رسول آئے تھے، آپ کی طرف رسول آئے تھے، رسول کا پیغام آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، جو پیغام پہنچا آپ لوگوں نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اس کی پوری تفصیل اس سے پہلے بہت سارے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے لوگوں سے بھی پوچھے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں سے بھی پوچھے گا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، وہ دن بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور پھر رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو تعلیم اور تبلیغ لوگوں تک پہنچائی اس کا آپ کو کیا جواب دیا گیا۔ اور سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وجیء بالنبیین والشہداء، نبیوں کو بھی بلایا جائے گا اور گواہوں کو بھی بلایا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ پر قرآن کریم کو فرض قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کو فرض قرار دیا ہے کیا مطلب؟ قرآن کریم کو فرض قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنائیے، قرآن کریم کی تعلیمات اور اس کے احکام سے اور اس کے پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرائیے، قرآن کریم کے اندر جو احکام ہے اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھلائیے، قرآن کریم کے تعلیمات کو لوگوں کے درمیان عام کیجئے، اس کی اشاعت کیجئے، اس کا پرچار اور پرسار کیجئے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
بلا شبہ جس اللہ نے آپ پر قرآن کریم پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا ہے، لرادک الی معاد، وہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے۔ بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے کیا مطلب؟ سامعین کرام، ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ اسی قرآن کریم کی ذمہ داری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور اسی قرآن کریم کی ذمہ داری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اٹھایا، اور پھر اس قرآن کریم کی ذمہ داری کو اٹھا کر کے جو مکہ کے جو صحابہ تھے انہوں نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے رشتے ناتوں کو چھوڑ دیا، اپنے مال و اسباب کو چھوڑ دیا، اپنی آسکی کو چھوڑ دیا، بہت ساری عورتوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، اور بہت سارے مردوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، صرف اسی قرآن کی ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے۔ اب سوچئے کہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، اس وقت کیا حالت رہی ہوگی۔ یہاں پر اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ پر قرآن کریم پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا ہے، لرادک الی معاد، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے۔ لرادک الی معاد، یہ جو معاد کا جو لفظ ہے، اس کا جو مفہوم ہے، یہ بڑا ہی وسیع ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی تفسیریں اور ان کی تعبیرات جو ہے وہ بالکل الگ الگ ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ معاد کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ یا لوٹنے کا مقام، اور یہاں پر معاد سے مراد فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ ہے مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ رہے تھے۔ اپنا وطن چھوٹتا ہے تو سوچئے، جن لوگوں کا وطن چھوٹا ہے ان کو ہی پتا ہے کہ وطن چھوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے واضح کر کے بتلایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے تو پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے لوٹ کر کے مکہ کو دیکھا، اور مکہ کو کہا کہ اے مکہ، اس پورے روئے زمین پر تو میرے نزدیک سب سے محبوب، اگر میری قوم کے لوگوں نے اس جگہ سے مجھ کو نہیں نکالا ہوتا تو میں یہاں سے نہیں نکلتا تھا۔ تو مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا ہے کہ لرادک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ آپ کو بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے، اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ کیونکہ یہ جو آیت کریمہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے نکلے تھے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے آج آپ مکہ سے نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مکہ کی طرف لوٹائے گا۔ قرآن کریم سورۃ البلد اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مکہ کی قسم کھائی اور پھر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ میں ابھی مقیم ہے اور مکہ میں وہ چیزیں آپ کے لیے حلال قرار دی گئی ہیں جو پہلے حلال نہیں تھی، یعنی یہاں پر آپ کو جنگ کرنا حلال قرار دیا، لوگوں کو پکڑنا حلال قرار دیا گیا، لوگوں کو قتل کرنا حلال قرار دیا گیا ہے۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ کب تھا؟ مکہ، فتح مکہ کے موقع سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر لرادک الی معاد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے، اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد جنت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی تبلیغ کی ذمہ داری اور اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت اور جنت کے اندر جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے اسی بہترین انجام کی طرف لوٹانے کا ذکر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری مرحلے کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، فوت ہونا ہے، اس وقت کیا ہوا تھا؟ پورا جزیرۃ العرب اسلام کے زیر نگی آ گیا تھا، اور اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں پورا جزیرۃ العرب نہ صرف یہ کہ سیاسی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر فاتح بنے تھے، بلکہ عرب کے اندر پورے عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی، اور ساتھ ہی ساتھ پورے عرب میں اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب لوگوں کی باتیں اپنے اپنے حساب سے بالکل درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام چیزیں ملی، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے بھی
جنت کی تمام نعمتوں سے بھی نوازا جائے گا. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح سے نبی کے اوپر ہر چیز فرض ہے، نبی کی امت کے اوپر بھی فرض ہے. قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی تعلیمات کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا. اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام بخیر ہوا، تمام امت کا بھی انجام بخیر ہوگا. کب؟ اس شرط کے ساتھ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قل ربی اعلم بمن جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر کے آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں. اصل میں مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن القاب سے نوازا کرتے تھے، ان القابات میں سے ایک لقب یہ بھی، ان القاب میں سے ایک لقب یہ بھی تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے گمراہ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیے اور ان کو بتائیے اور ان کو کہیے کہ جو رب ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر کے آیا ہے اور کون گمراہی پر ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے یا آپ کے کہنے سے نہیں، ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون ہدایت پر نہیں ہے. اور رب نے یہ بھی بتلا دیا ہے اسی قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کہ ہدایت پر وہی ہے جو نبی کے طریقے پر چلنے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.